انتہائی عزت محبت کے قابل پیر طریقت حضرت علامہ پیر سید انوار شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا ضیاء الرحمن صاحب، جناب عزت مآب حضرت علامہ مولانا عبدالسلام صاحب، معزز علماء کرام، نہایت ہی پیارے طلباء کرام، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، آج اس عظیم الشان مسجد شریف میں جامعہ انوار القرآن میں یادگار اسلاف حضور قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر غوث العلماء قطب المحققین حضرت قبلہ علامہ پیر سید محمد عصمت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی عدم موجودگی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسجد شریف وہی ہے، شہر بھی وہی ہے، فضا بھی وہی ہے، وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے۔ کمی ہے تو بس اس چاند کی جو تہے مزار چلا گیا۔ برادران اسلام، بعض اوقات بڑی بڑی جماعتوں کا کام، بڑی بڑی تنظیموں انجمنوں کا کام ایک ہی مرد کر جاتا ہے۔ جو کام جماعتیں مل کر نہیں کر سکتی وہ کام ایک ہی مرد کر جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو یوں ہوا ہے اس ریاض دہر میں کہ ایک پھول سارے گلستاں کی آبرو بچا گیا۔ شاہ صاحب تنہائی میں انجمن تھے، وہ ایک وجود میں پوری جماعت تھے۔ اور بظاہر وہ ہماری اس صدی کے آدمی تھے، لیکن ان کی روح پچھلی صدیوں کی تھی۔ ان کا رہن سہن، ان کا انداز، ان کے آداب، ان کے اخلاق، اس میں لگتا یہ ہے کہ وہ پرانی صدیوں کا کوئی آدمی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس صدی میں پیدا کر دیا۔ جو سانچے ہمارے ہیں آج کل، اس میں شاہ صاحب فٹ نہیں آتے تھے۔ اور یہ لوگ، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ چھپنے کا دور ہے۔ چھپنے سے مراد پرنٹ ہونے کا دور ہے۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں۔ بسا اوقات ہم روپ بھی اس لیے بدلتے ہیں، انسان کی فطرت ہے، عورت ہو یا مرد، وہ دکھنا چاہتا ہے اور دکھنے کے بعد پھر بکنا چاہتا ہے۔
شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس خیال سے ہی کوسوں دور تھے، نہ دکھنے کا شوق، دکھنا تو پھر ہے ہی نہیں۔ حضرت مسر بن قدام کا قول ہے کہ جس بندے نے شوربے پہ گزارا کر لیا اس کو کون غلام بنائے گا؟ غلام وہ لوگ بنتے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے کہ لوگ میرے نعرے لگائیں، کچھ پیچھے آئیں، کچھ آگے آئیں، کچھ آ کریں، کچھ واہ واہ کریں، یوں مل کے سارے تباہ کریں۔ تو یہ جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے نعرے لگوانے کا، یہ جو کچھ کماتے ہیں یہیں برباد کر جاتے ہیں۔ شاہ صاحب نے جتنا کمایا سارا ہی سرمایہ وہ ساتھ لے کے گئے، ضائع نہیں کیا۔ جیسے انہوں نے اپنا قیمتی متاع اس کو ضائع نہیں کیا، شاہ صاحب نے اپنی عمر کا ایک ایک لمحہ کام میں لگایا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا ابن الوقت بنی رہی، وہ ابو الوقت بنے رہے۔ ابن الوقت وہ ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ رنگ بدلتے ہیں، جماعتیں بدلتے ہیں، روپ بدلتے ہیں، اور ان کا اصول یہ ہوتا ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو چدھر کی، جس نے انگلی پکڑی اسی کے ساتھ لگ کے نعرے لگاتے ہوئے چل دیے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فولاد اور مضبوط پہاڑ تھے، جیسے وہ علم کے کوہ گراں تھے ویسے ہی عمل کے وہ پہاڑ تھے۔ اور پہاڑ تھے تبھی تو سکندر آباد کی اس سخت سرزمین کے اوپر وہ پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے اور جمے رہے۔ اس لیے ایسے لوگ دنیا کے لیے نمونہ ہوا کرتے ہیں، ایسے لوگ دنیا کے لیے ماڈل ہوا کرتے ہیں، آئیڈیل ہوا کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو عرض کیا کہ دنیا وقت کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے اس کے ساتھ چلتی ہے، مرد وہ ہیں جو وقت کو پکڑ کے ساتھ چلاتے ہیں، وقت کے گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہیں، تنابیں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، جیسے چاہتے ہیں اس گھوڑے کو موڑتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ وقت کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ اس لیے آج اس مسجد شریف میں میں حاضر ہوا، مجھے قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں بارہا ان کے حکم پر میں یہاں حاضر ہوا، اور میں گھنٹوں پہلے حاضر ہوتا اور ان کی باتیں سننے، ان کے خیال، ان کے افکار عالیہ سننے کا مجھے موقع ملتا، اور بارہا میں نے کتابیں ان کی ہوتی تھیں، انہی کی کتابوں پہ جو وہ پڑھاتے تھے اس پہ ڈسکس ہوتی تھی، ان کے خیالات میرے دماغ میں اب بھی نقش ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مرزا غالب نے کہا تھا کہ ہر مکان کو مکیں سے ہے شرف اے اسد، ہر مکان کو مکیں سے ہے شرف اے اسد، مجنوں جو مر گیا ہے تو جنگل اداس ہے۔
مجنوں تھا جنگل میں زنجیریں لے کے پھرتا تھا، چھن چھن کی آواز آتی تھی، جنگل بھی چمن کی شکل میں تھا۔ مجنوں مر گیا، جنگل پریشان ہو گیا۔ سکندر آباد کا جب نام آتا ہے تو ہمارے دماغ میں تو شاہ صاحب ہی آتے ہیں۔ آج میں حاضر ہوا، پرانے دوست بھی کچھ دکھائی دیے، کچھ ملے، لیکن قبلہ شاہ صاحب وہی کسی نے کہا تیرے ایک نہ ہونے سے ساقیا، نہ وہ دور ہے نہ وہ جام ہے۔